ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے، کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو۔ السلام علیکم ناظرین، انفو ایٹ امبار میں خوش آمدید۔ شوکت عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 21ویں وزیر اعظم تھے۔ ان کا دور حکومت 28 اگست 2004 سے 15 نومبر 2007 تک محیط ہے۔ وہ 3 سال 2 ماہ 18 دن تک وزیر اعظم کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس طرح وہ نواب زدہ لیاقت علی خان اور بھٹو کے بعد تیسرے طویل ترین میعاد کے حامل وزیر اعظم قرار پائے۔ وزیر اعظم بنتے ہی 325 میگا واٹ پاور پلانٹ چشمے کے مقام پہ شروع کیا۔ 28 دسمبر 2005 کو چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ کا افتتاح کیا۔ شمسی توانائی کے پلانٹس مختلف شہروں میں لگانے کے لیے شوکت عزیز نے اقدامات کیے۔ وزیر اعظم شوکت عزیز نے اپنی نگرانی میں پاکستان کے سب سے زیادہ وفاقی بجٹ پیش کیے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی وزارت خزانہ کا قلمدان بدستور اپنے پاس رکھا۔ فروری 2008 کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے شوکت عزیز کو پاکستان مسلم لیگ کاف نے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ مسلم لیگ کاف کی حمایت سے ہی وزیر خزانہ اور وزیر اعظم بن کے اقتدار کے مزے لوٹتے رہے، چنانچہ وہ ملک عزیز کو اقتصادی طور پر کھوکھلا کر کے واپس اخیار کے مالیاتی اداروں میں خدمات انجام دینے کے لیے چلے گئے۔ 2008 کے انتخابات سے پہلے عبوری حکومت میں محمد میاں سومرو کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ وہ 16 نومبر 2007 سے 25 مارچ 2008 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 2008 کے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے یوسف رضا گیلانی کو نامزد کیا۔ یوسف رضا گیلانی نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں 2/3 سے بھی زیادہ بھاری اکثریت سے 264 ووٹ لے کر اپنے حریف چودھری پرویز الہی سے 6 گنا زیادہ ووٹ لینے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس طرح یوسف رضا گیلانی ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے وزیر اعظم بن گئے اور انہوں نے اس حوالے سے نیا پارلیمانی ریکارڈ قائم کیا۔ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں قومی اسمبلی میں پہلا حکم صدر پرویز مشرف کی طرف سے نظر بند کیے گئے اعلیٰ عدلیہ کے تمام ججز صاحبان کی فوری رہائی کا حکم دیا۔ اس فیصلے کو پوری قوم نے سراہا۔ بہرحال قومی مفاہمت 2007 قلم ہو جانے کے بعد عدالت عظمیٰ نے وفاقی حکومت کو حکم دیا کہ صدر زرداری کے خلاف سوئس عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کو رکوانے کا فیصلہ واپس لیتے ہوئے دوبارہ مقدمات کھولنے کی درخواست سوئس حکام کو لکھی جائے۔ گیلانی 2 سال تک اس بات کو ٹال مٹول کرتے رہے، یہاں تک کہ عدالت عظمیٰ نے اسے توہین عدالت پر طلب کر لیا، جہاں ان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ زرداری کو بطور صدر استثناء حاصل ہے، جو عدالت نے مسترد کر دیا۔ 13 فروری 2012 کو عدالت نے گیلانی پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کر دی۔ 26 اپریل 2012 کو عدالت نے گیلانی کی توہین عدالت پر 30 سیکنڈ کی سزا سنائی اور اس طرح یوسف رضا گیلانی کو مجرم قرار دیا۔ 19 جون 2012 کو عدالت نے فیصلہ سنایا کہ سزا کے بعد یوسف رضا گیلانی پارلیمان کی رکنیت سے نااہل ہو چکے ہیں اور اس طرح وہ وزیر اعظم نہیں رہ سکتے۔ انتخابی محکمے کو عدالت نے ہدایت کی کہ ان کی معزولی کا حکم جاری کرے، جو فیصلے کے چند گھنٹے بعد جاری کر دیا گیا کہ گیلانی کو 26 اپریل 2012 سے معزول سمجھا جائے۔ یوسف رضا گیلانی 19 جون 2012 تک وزیر اعظم رہے۔ سید یوسف رضا گیلانی کے مستعفی ہونے کے بعد راجہ پرویز اشرف پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے آتے ہی کہا کہ معیشت، مہنگائی، افراط زر اور توانائی کے بحران پر قابو پانا ہمارا اولین فرض ہے۔ اس وقت ہمارا ملک محض آرائی کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی پرویز اشرف نے توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے فوری اجلاس طلب کیا، جس میں وزارت پیٹرولیم کو ہدایت کی گئی کہ وہ پاور پلانٹس کو 28,000 ٹن یومیہ ایندھن دیا جائے تاکہ نیشنل گارڈ میں مزید 1200 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا سکے، لیکن ان اقدامات کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے سنگین صورتحال اختیار کر لی۔ راجہ پرویز اشرف کے دور اقتدار میں ایک اہم مسئلہ جو سامنے آیا وہ اتحادی جماعتوں میں سے پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے پیدا کیا گیا، کیونکہ مسلم لیگ کاف نے پاکستان پیپلز پارٹی سے اقتدار میں حصہ مانگ لیا۔ لہٰذا ان کی مانگ کے مد نظر 25 جون 2012 کو مسلم لیگ کے رہنما چودھری پرویز الہی کو پاکستان کا ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ راجہ پرویز اشرف سے بھی کہا گیا کہ وہ صدر زرداری کے خلاف سوئس حکام کو خط لکھیں، تو انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ 15 جنوری 2013 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے راجہ پرویز اشرف کو رینٹل پاور منصوبے میں خبن کرنے کے جرم میں گرفتاری کے احکام جاری کر دیے۔ 16 مارچ 2013 کو راجہ پرویز اشرف کو اپنے عہدے کو خیر آباد کہنا پڑا۔
میر ہزار خان کھوسو 25 مارچ 2013 سے 5 جون 2013 تک پاکستان کے نگران وزیر اعظم رہے۔ 11 مئی 2013 کو پورے ملک میں انتخابات کروائے گئے، جس کے نتیجے میں نواز شریف 5 جون 2013 بروز بدھ کو 13 سال 7 ماہ اور بعد تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم بنتے ہی میاں محمد نواز شریف نے امن و امان اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات شروع کر دیے۔ کراچی میں امن و امان کے لیے نواز شریف نے وہاں کے تمام اسٹیک ہولڈرز کی تائید کے ساتھ ٹارگٹ آپریشن کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی، ڈرون حملوں پر جاندار موقف اختیار کیا۔ میاں نواز شریف کے ان اقدامات کی وجہ سے 2015 میں ملک کی تاریخ میں پہلی بار زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر سے بڑھ گئے۔ یہ حکومت وقت کی جامع پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ 19 اکتوبر 2015 میں پنجاب کابینہ نے شیخوپورہ میں 180 میگا واٹ کے گیس پاور پلانٹ کے منصوبے کے متفقہ طور پر منظوری دے دی۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ منصوبہ سب سے بڑا اور پہلا پروجیکٹ تھا۔ پاناما لیکس رپورٹ کے منظر عام پر آتے ہی ملک کی سیاست میں گویا ایک زلزلہ آ گیا۔ اس رپورٹ کی وجہ سے 29 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم نواز شریف کو اس وجہ سے نااہل قرار دے دیا کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی میں اثاثوں کے متعلق غلط بیان حلفی جمع کرایا۔ عوامی نمائندگی ایکٹ اور آئین کے آرٹیکل 62 کے تحت وہ ایماندار نہیں رہے۔ اس عدالتی فیصلے کے بعد نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کو عہدہ چھوڑتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس خالی کر دیا۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت نواز شریف کی بطور MNA نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کے باقی دن مکمل کرنے کے لیے وزیر اعظم کے لیے شاہد خاقان عباسی کا نام دیا گیا۔ 1 اگست 2017 کو شاہد خاقان عباسی ملک کے 27ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اپنے انتخابات کے بعد قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میں 45 دن کے لیے آیا ہوں، لیکن 45 ماہ کا کام کروں گا۔ خود کار اسلحے کے تمام لائسنس واپس لے کر لوگوں کو رقم واپس کی جائے گی۔ تمام لوگوں کو اپنے لائف سٹائل کے مطابق ٹیکس دینا ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے فرائض بااحسن طریقے سے نبھائے اور 31 مئی 2018 کو اس عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ جسٹس ناصر الملک کو 1 جون 2018 میں نگران وزیر اعظم کی حیثیت سے نامزد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ الیکشن شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوں۔ ایک سوال میں اپنی پہلی ترجیح کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کروانے آیا ہوں، الیکشن کمیشن سے مکمل تعاون کروں گا۔ ناصر الملک غیر متنازع شخصیت کے حامل تھے۔ 17 اگست 2018 کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے رخصت ہو گئے۔